آج ہم آپ کو کمیونٹی مڈوائفری کے کردار کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے۔ حمل کے دوران دیکھ بھال۔ مائیں اپنے حاملہ ہونے کی تصدیق کے لیے محلے کی دائی، صحت کارکن یا مڈ وائف سے مشورہ لیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور اس سے اپنی دیکھ بھال کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں۔ بعد میں دیکھ بھال کے لیے عورت کی سہولت کے لحاظ سے اس کے گھر پر بھی ملاقاتوں کا وقت مقرر کیا جا سکتا ہے۔ عام ڈاکٹر اور زچگی کے ماہرین عموماً گھر پر وقت دینے سے کتراتے ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گھر پر دیکھ بھال فراہم کرنے سے عورت اپنی نگہداشت کے بارے میں زیادہ مطمئن ہوتی ہے۔ مڈ وائف کو ہمیشہ عورت سے ملاقات کے لیے پہلے سے وقت لے لینا چاہیے اور حمل کے معاملات کو خاص طور پر راز میں رکھنا چاہیے۔ گھر پر ملاقات میں وقت کا بہت اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے اور عورت سے اس کی صحت اور اس کے سماجی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی اس کی دیکھ بھال کے مختلف طریقوں پر بات چیت بھی کی جا سکتی ہے۔ عورت کے ذاتی حالات کی روشنی میں حمل اور زچگی کی بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ باتیں زیر غور آ سکتی ہیں کہ عورت کے پہلے کتنے بچے ہیں، وہ ملازمت تو نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ حمل اور زچگی کے دوران اپنے شوہر اور خاندان کے دیگر افراد سے کس طرح کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ عورت اپنی دیکھ بھال کے بارے میں جن اقدامات کا فیصلہ کرے اس کے نتائج کا اسے مکمل طور پر علم ہو۔ عورت سے اس کے بارے میں تفصیلی جواب و سوال کیے جائیں۔ اس سے عورت کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اس کے پاس کون کون سے طریقے ہیں اور اسے کس قسم کے ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر مسئلہ زبان کا ہو، یعنی کہ وہ آپ کی زبان صحیح طرح نہیں سمجھ رہی ہے یا اپنے آپ کو صحیح طرح ایکسپریس نہیں کر سک رہی ہے، تو کوئی ترجمان اس سلسلے میں مدد دے سکتا ہے۔ عورت سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں حمل اور پیدائش کے دوران دیکھ بھال کا ایک باقاعدہ منصوبہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت گھر پر زچگی کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یہ مڈ وائف کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی شروع کر سکے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے تو عورت کی انفرادی ضرورتوں کے لحاظ سے گھر پر یا پھر مقامی کلینک پر معائنوں کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ جن عورتوں کی زچگی سے پہلے کی دیکھ بھال عام ڈاکٹر یا مڈ وائف کرتی ہیں، وہ باقاعدگی سے معائنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ انہیں اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی زیادہ توجہ سے ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی دیکھ بھال زچگی کے ماہرین کرتے ہیں ان میں یہ پہلو کم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زچگی سے پہلے عورت کی دیکھ بھال کی جو منصوبہ بندی کی جائے اس میں نہ صرف عورت کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے بلکہ اس کے حالات، اس کی مصروفیت اور گھریلو ماحول کا بھی لحاظ کیا جائے۔ یعنی یہ پورا عمل باہمی تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یعنی تعاون کس کا؟ مڈ وائف کا اور حاملہ عورت کا۔ اگر حاملہ پڑھی لکھی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنے حمل اور زچگی کے بارے میں تمام ریکارڈ اپنے پاس بھی رکھے اور اپنی صحت کا جائزہ بھی لیتی رہے۔ پس منظر کچھ بھی ہو، یہ مڈ وائف کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا تفصیلی معائنہ کرے تاکہ اگر کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا جا سکے۔
مڈوائف کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ خون کے تمام ٹیسٹ اور اسکریننگ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان کے نتائج عورت کو بتا دیے گئے ہیں اور نوٹس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں اتنی صلاحیت اور تجربہ ہونا چاہیے کہ کسی آبسٹیشنز کی مدد کے بغیر یہ سارے کام کر سکے۔ اگر کسی عورت کو اضافی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو اسے یہ نگہداشت اس کی ڈاکٹر، آبسٹیشنز یا کسی اور اسپیشلسٹ کی طرف سے ملنی چاہیے، اور مڈ وائف کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاملہ کو کس طرح اور کس کے پاس بھیجا جائے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے تو عورت کو اسپتال جانا پڑے گا۔ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تو مڈ وائف اس وقت بھی عورت کی کیفیت کا مسلسل معائنہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، جب عورت اسپیشلسٹ کی زیر نگرانی ہو، یعنی وہ اس کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ اس نے اس کو پورے وقت دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مڈ وائف کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے۔ ایک محقق نے ان عورتوں کا جائزہ لیا جن کے حمل کے کیس بگڑ گئے تھے اور ان کی دیکھ بھال محلے کی سطح پر کی گئی تھی۔ تحقیق سے نتیجہ نکلا کہ اس قسم کی دیکھ بھال مناسب طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جن عورتوں کو ڈائبٹیز ہو یعنی شوگر کا مرض ہو، انہیں ڈائبٹیز کی کلینک اور مڈ وائف کے درمیان قریبی تعاون سے فائدہ پہنچے گا۔ محلے کی مڈ وائف گھر پر بھی آ سکتی ہے، وہ عورت کی زندگی کی مصروفیات سے واقف ہوتی ہے، اس لیے خون میں شکر کو قابو میں رکھنے کے طریقوں کی اہمیت عورت کو یعنی حاملہ عورت کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں عورت کی ضروریات کے مطابق اس کی عملی مدد بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح کی دیکھ بھال سے انفرادی ضروریات کے مطابق زچگی سے پہلے معمول کے معائنوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معائنوں کی تعداد کم کرنے سے نفسیاتی اور معاشرتی نگہداشت کے فائدے کم ہو سکتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زچگی سے پہلے کے معائنوں کی تعداد کم کرنے سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پری ایکلیمپسیا کی تشخیص ہونے سے رہ جائے، جس سے اموات اور معذوری پیدا کرنے والی بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران دیکھ بھال میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ عورت اور اس کے شوہر کو والدین بننے کے پورے عمل میں مدد دی جائے اور بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حمل کے دوران معاشرتی طور پر سہارا ملنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے جوڑا طبی دیکھ بھال سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور عورت میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ معاملات اس کے پوری طرح کنٹرول میں ہیں۔ اس صورتحال میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے اور باپ حمل کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے۔ نیز بچہ بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی برسوں پر محیط جو تحقیق کی گئی ہے، جو ریسرچ کی گئی ہے، اس میں شامل عورتوں کے زچگی کے 6 برس بعد اپنے بچوں سے تعلقات بہت بہتر تھے، ان کی عزت نفس بھی زیادہ تھی، اور جو عورتیں سگریٹ پینے کی عادی تھیں وہ کم سگریٹ پی رہی تھیں۔ عام خیال ہے کہ زچگی سے پہلے تعلیم دیے جانے کے باوجود بہت سے والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نوزائیدہ بچوں کی صحیح طور پر دیکھ بھال کے اہل نہیں ہیں۔ بلا شبہ صحت کی تعلیم دینے اور معلومات فراہم کرنے میں صحت کے پیشہ وران یعنی ڈاکٹر اور مڈ وائف وغیرہ کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ پیدائش کے بعد کے ابتدائی دور میں
مڈ وائف کا کردار بنیادی ہوتا ہے، تاہم اسے ڈاکٹر اور صحت کارکن کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تینوں کے کردار اور ذمہ داریوں میں فرق بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔